بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے آپ کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جو میری ویڈیو اور آنے والی ویڈیو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر کریں لازمی، اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کتنی اچھی لگتی ہے۔ تو میں روزانہ ویڈیو بنا رہی ہوں، جو بھی موضوع بنتی ہے میرا دل مطمئن ہے کہ میں کسی غلط موضوع پہ نہیں، اچھے موضوع میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا رہی ہوں ویڈیو۔ اور آج کی جو ہے ویڈیو وہ ہے اپنا جو میں بنا رہی ہوں آج کی ویڈیو، اس کا جو موضوع میں دیکھ رہی صبح مولانا طارق جمیل کا جو بیان میں سنتی ہوں، تو انہی کے بیان سے رہنمائی لے کر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں اپنی۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، تو جو کہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں، تو لیکن پھر بھی جو جانتے ہیں، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اگر جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں۔ اول تو انشاءاللہ تعالیٰ غلطی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے بتانا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، تو لازمی مجھے آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا واقعہ، ان کی جب وہ بیمار ہوئے کہ انہوں نے کسی کا جنازہ پڑھا کے آئیں گے واپس، تو ان کے سر میں درد تھا، آتے گھر پہنچتے وہ سر کا درد بہت شدید ہو گیا، اتنا کہ ساتھ ان کو رات کو تیز بخار ہو گیا۔ تو اس دن حضرت ام سلمہ کی باری تھی، ان کے پاس انہوں نے رات جو ہے گزارنی تھی، تو ان کے سر میں بھی درد ہوا، تو وہ جب ام سلمہ کے پاس رکے تو پوچھنے لگے کہ کل کس کی باری ہے، یعنی کہ ان کی جب آپ کی وفات ہوئی تب آپ کی 9 جو بیویاں وہ حیات تھیں، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر بیوی کے پاس ایک رات، اس کے پاس انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ ہر روزانہ اپنی ایک بیوی کے پاس رات گزارتی، اس طرح ان کا پورے ہفتے کا شیڈول بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر اگلے دن انہوں نے دوسری بیگم کے پاس گئے، تو انہوں نے بتایا، ان سے کہنے لگے کہ کل کس کی باری ہے۔ اس طرح وقتاً وہ روزانہ فرداً دونوں سب سے پوچھتے، تو ان کی بیویوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب بیویوں نے اکٹھے ہو کے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ عائشہ کے پاس چلے جائیں، تو آپ عائشہ کے پاس چلے جائیں، اور جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ جیسے ترتیب آپ نے بنائی ہے ویسے آپ ہمارے ساتھ رہنا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ گئی میری بیویاں میری بات کو کہ میں عائشہ کے پاس رہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ چلے گئے ان کے پاس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخار وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، آرام نہیں آ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت، آپ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی درد تھا، سر میں بھی درد کی شدت تھی، بخار میں بھی شدت تھی، تو کہنے لگے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، تکلیف تھی ان کو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو زندگی کی جو روٹین نماز پڑھانے گئے، تو ممبر پہ بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ میرے ذمے اگر کسی کا کوئی قرضہ میں نے دینا ہے، یا میں نے کسی کو چھڑی ماری ہو، یا میں نے کسی کا کوئی زیادتی کی ہو، تو مجھے میرا حساب یہیں پہ لے لو، میں نے اگلے جہان میں حساب نہیں دے سکوں گا۔ تو اسی طرح اگلے دن بھی آئے تو انہوں نے یہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد کہ میں نے اگر کسی کا کوئی قرضہ دینا ہے، یا میں نے کسی کا کوئی حساب ہے، یا کسی کا میرے سے کوئی زیادتی ہوئی ہے زبان سے یا ہاتھوں سے، تو اس کا حساب یہیں پہ لے لو، میں آگے جا کے حساب نہیں دے سکوں گا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، تو 3 درہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دینے ہوں گے، لیکن کس طرح مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد کروا دو کہ کس طرح میں نے دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک
مانگنے والا دروازے پہ آیا تو آپ کے پاس نہیں تھے، تو آپ نے کہا تھا جس کے پاس ہیں وہ دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ وہ 3 روپے میں نے دیے تھے تو وہ میرے 3 روپے آپ کی طرح بنتے ہیں۔ دو جہان کا مالک، اور اس کے پاس اور ان کے پاس 3 روپے نہیں تھے کہ وہ اس کو ادا کر سکتے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاس ان کے کزن نبی کے کزن فضل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا فضل تم ذمہ داری لیتے ہو کہ میرا قرضہ چکاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا قرضہ میں اتاروں گا، آپ کا قرضہ میں چکتا کروں گا۔ پھر وہ گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو انہوں نے ایسے صحابہ کرام وقتاً فوقتاً ان کے خبر گیری کے لیے، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح آپ طبیعت خراب تھی آپ کی، تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو پھر انہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کے نماز عشاء کی پڑھا دیں۔ تو عمر آپ صدیق سے پہلے کھڑے ہوئے تھے تو وہ چلے گئے نماز پڑھنا۔ تو آپ نے اونچی آواز میں، بولا نہیں جا رہا تھا لیکن اونچی آواز میں کہا کہ نہیں، صدیق نماز پڑھائے۔ تو اسی طرح اگلے دن نماز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دروازہ کھولا تو مسجد میں جب دیکھا تو ان کی امت نماز ادا کر تھی صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ تو انہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ ایسے نیت باندھے باندھے ہلکے ہلکے پاؤں سے نا پیچھے کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایسے اشارے سے روکا کہ نہیں رہنے دو۔ وہ پھر واپس اپنی صف کے اوپر آ گئے، اور پھر انہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھ کر انہوں نے وہ نماز کے ظہر کے عصر کے یہ 2 ٹائم آتے ہیں، ظہر یا عصر، تو 4 رکعت انہوں نے ان کے ساتھ ان کی امامت میں ادا کی ہے۔ اور پھر اگلے دن پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ سے آپ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تو اسی طرح وہ اپنے طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی، تو حضرت عائشہ کے پاس ہی وہ قیام پذیر تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنا صحابہ کرام سے کہ مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دو۔ 7 کنوؤں کا پانی اکٹھا کیا گیا۔ ان کو حضرت عائشہ کے پاس بڑا ٹب نہیں تھا، جو ام سلمہ سے کہ ان کے گھر سے لایا گیا ٹب بڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھ کر اس میں بیٹھ کے پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا سارا پانی وہ 7 کنوؤں کا ڈال کے ان کو غسل دیا گیا۔ پھر وہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے ان کو سہارا دے کے ان کو کھڑا کیا، کرتا پہنایا اور سرخ رنگ کی پٹی ایسے سر پہ باندھی کہ ان کے سر میں بہت شدید درد تھی۔ تو اس طرح انہوں نے پھر ایسے جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کو آپ نے اشارے سے بلا کے ان کے کان میں کہا، عرض کیا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگے۔ ان کا کہا نہ رونا نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بلایا اپنی حضرت حسن و حسین کو بلایا، بولے کچھ نہیں لیکن اتنا روئے رزارو قطار کہ ان کی داڑھی جو ہے نا وہ آنسوؤں سے بھر گئی، اور پھر واپس بھیجی سب اسی طرح انہوں نے سب کو بلا کے ان سے ملاقات کی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کون دے گا، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، کون اٹھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے، مجھے کفن بھی وہی پہنائیں گے، اور میرے جو جنازہ میرا پہلے تو جنازہ میرے پڑھیں گے 7 آسمان کے فرشتے زمین پہ آئیں گے، وہ میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد بھی میرے گھر والے مرد حضرات ہیں وہ پڑھیں گے، میرے گھر کی عورتیں بھی وہ مجھے دیکھیں گی، ان کے بچے دیکھیں گے، ان کے نوکر نوکریاں دیکھیں گے۔ اس طرح پھر پورے جو ہے مدینہ منورہ کے لوگ وہ دیکھیں گے، ان کی عورتیں پھر دیکھیں گی مجھے، میرے اوپر درود سلام پڑھیں گی، اس کے بعد پھر میرے اوپر پڑھیں گے، پھر ان کے بچے پڑھیں گے، پھر ان کے نوکر نوکرانیں پڑھیں گی۔ اس طرح کوئی وہ کہ معمولی جنازہ نہیں ہوگا تھا،
آپ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھایا گیا۔ اسی طرح پھر آپ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ حضرت عائشہ علیہ السلام کے سینے کے اوپر سر رکھ کے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو وہ ان کے سینے کے اوپر تھا، اور یہاں پہ آپ کا سر لگ رہا تھا اور یہاں سر رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کو مسواک کا بہت شوق تھا، تو مسواک کا انتہائی شوق تھا کہ وہاں پہ ایک صحابی مسواک تازی لے کھڑے تھے، تو آپ کی ہمت نہیں تھی بولنے کی، لیکن آپ بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی آپ نے مسواک کرنی ہے؟ تو انہوں نے ایسے ہاں میں سر ہلایا، تو آپ حضرت عائشہ نے مسواک لی، اپنے منہ سے چبا کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر منہ پہ ایسے منہ کے اندر پھیری۔ تو پھر انہوں نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل تشریف لے کے آئے، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں تو روکنے والا، بھیج دو اس کو، بلا لو آ جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت جب وہ ملک الموت اندر آیا، اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی تھا، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، کسی سے میں نے اجازت نہیں مانگی اندر جانے کی، لیکن میں آپ سے اجازت بغیر میں اندر نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت ہے آپ کی جان نکالنے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے۔ دیکھیں جب انسان نے مرنا ہوتا ہے، اس کو اپنے بہن بھائی یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں، یا میرے بچوں کو ملا دو، تو آپ ہر چیز کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری میری، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا تو انہوں نے پھر کہا ملک الموت نے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی اجازت ہے کہ آپ کی جان نکالوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس طرح اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے سفر عقد باندھ لیا، چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو 8 بیگمات تھے ان کو بلایا ان کے سامنے، پھر ان کے وہ اس طرح ہوا، اور باقی سارے پھر جو معاملات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی مرتے دم تک ان میں اپنی امت کی تھی۔ انہوں نے جاتے ہوئے 2 باتیں انہوں نے اپنی امت کی کہیں، ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، اور ایک اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے حسن سلوک کرنا۔ اسی لیے نماز کا حکم بار بار آیا ہے کہ نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ تو ہم خوش قسمت قوم ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں۔ ہمیں لاڈ سے پالا، انہوں نے لاڈ سے رکھا، لاڈ سے پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ ہمارے لیے قرآن پاک ہے، ہمارے لیے نماز ہے، ہمارے لیے احادیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے پوری ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے خدا کے لیے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ میں ختم کرتی ہوں۔ دل میرا بڑا رنجیدہ ہوا تھا یہ واقعہ سن کے، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل جو ہوم کارنی کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس خدا کے لیے کر دیں، اگر بتا دیں کیسی لگتی ہے آپ کو میری ویڈیو، اور پھر مجھے بتائیے کہ کل کس موضوع بات کریں۔ اپنی بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آج مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔